پھر رہے ہوتے ہیں، ہم نہ ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اگلے کو رسپیکٹ دیں. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنی ہے کریم، عزت والی بات، ادب والی بات. تو اس کا عام ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ادب سے ان سے بات کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ تو اللہ نے زبان سے کیسے پیش آنا ہے اس کا طریقہ بتایا. زبان کے کیا احکام ہے، والدین کے سامنے کس لینگویج میں، کس زبان میں آپ نے، کس ٹون میں آپ نے بات کرنی ہے. اب اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا ظاہری ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے والدین کے سامنے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جو ذلت کے بازو ہیں، عاجزی کے بازو ہیں، وہ تم نے ان کے سامنے جھکانے ہیں، من الرحمہ، شفقت سے. یعنی جب تم ان کے سامنے کھڑے ہوگے، ان سے پیش آؤ گے تو ایسے پیش آؤ گے کہ تمہاری باڈی کو اور تمہارے جسم کو دیکھ کے لگ رہا ہو کہ اس میں عاجزی بھی جھلک رہی ہے اور والدین کے ساتھ شفقت اور رحمت بھی جھلک رہی، تمہیں ان پہ پیار بھی آ رہا ہے. بعض دفعہ عاجزی ہوتی ہے، جیسے باس کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، لیکن پیار نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی اس میں. بعض دفعہ محبت ہوتی ہے لیکن عاجزی، جیسے بیوی سے انسان بات کر رہا ہو محبت جھلک رہی ہوگی، یا اپنے بچوں سے بات کر رہا ہو محبت جھلک رہی ہوگی، لیکن عاجزی نہیں ہوگی. تو والدین کے ساتھ جب بات ہوگی تو من جناح الذل بھی ہو، یعنی عاجزی بھی ہو، اور رحمت بھی ہو، یعنی شفقت اور عاجزی اور محبت دونوں کا مجموعہ تمہاری جسم سے جھلک رہا ہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یہ تو وہ ادب ہے جو تم نے اپنے قول سے اور اپنے جسم سے کرنا ہے. اور پھر ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، کیونکہ اتنا کچھ کر کے بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. جو انہوں نے تم پر بچپن میں احسانات کیے ہیں، ان احسانات کا تم دنیا میں بدلہ نہیں دے سکتے. یعنی ایک وہم ہوتا ہے نا کہ شاید اگر ہم یہ والدین کے ساتھ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہو تو شاید ہم نے دنیا میں ان کا بدلہ چکا دیا. اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے، تم نہیں دے سکتے، جو انہوں نے بچپن میں تم پر احسانات کیے. اس لیے تم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور یوں کہا کرو اے ہمارے رب ان دونوں پر ایسے رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ جب میں بچہ تھا ان دونوں نے میری تربیت کی ہے، تربیت جسمانی بھی اور روحانی بھی. کیسے پالا پوسا ہے بچپن میں، کس طرح باپ نے ماں کو شیلٹر دیا اور کما کما کے لاتا رہا اس بچے کے لیے، اور کس طرح ماں اپنی چھاتیوں سے لگاتی رہی اور کس طرح راتوں کو اس کے لیے جاگتی رہی. اور قرآن کے مطابق 2.5 سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں ماں دن اور رات ایک کر دیتی ہے. حملہ وفصالہ 30 شہرا، 2.5 سال کا عرصہ بہت ہی ٹف ہوتا ہے جس میں ماں سب کچھ بھلا کے اس بچے کی تربیت میں لگی ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر اپنے رب سے ان کے لیے دعائیں مانگا کرو. تو فقہاء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت سے مفہوم یہ ہوتا ہے کیونکہ قرآن میں آرڈر دیا ہے نا ان کے لیے دعا مانگنے کا، تو کم سے کم ایک دفعہ تو یہ دعا مانگنا بہت سے فقہاء کہتے ہیں فرض ہے، اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لینا یہ سنت اور تاکیدی حکم ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. یعنی اس میں اور زیادہ تاکید کر دی کہ یہ سارے احکام پر تم نے دل و جان سے عمل کرنا ہے، اس کو پینلٹی یا بوجھ سمجھ کے عمل نہیں کرنا کہ ایک اسلام نے ہمیں عذاب میں ڈال دیا ہے. تو تمہارے دل میں اگر الٹے سیدھے خیالات آئیں گے تو تمہارا رب بھی یہ خیالات بھی جانتا ہے. لہذا دل و جان سے اس حکم پر اللہ کا حکم سمجھ کے عمل کرنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے ان تکونوا صالحین، اب چونکہ اتنی زیادہ تاکید والدین کے حقوق کی بیان کر دی گئی ہے تو ظاہر ہے انسان جہاں والدین کے حقوق کے لیے تیار ہوتا ہے وہاں اس میں خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت سخت احکام اللہ نے دے دیے، تو ہم سے تو اس پر عمل ہی نہیں ہو پائے گا اور اس کے نتیجے میں کہیں جہنم کی آگ میں نہ ہم چلے جائیں. تو اگلی آیت میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بنو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور بھی ہے. کیا مطلب؟ تم ان احکام کو فالو کرنے کی کوشش کرو اور نیک بنو. اگر کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دیکھیں ہر گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اللہ اس کا تذکرہ نہیں کرتا کہ جب بھی کوئی گناہ بیان ہو قرآن یہ کہے کہ اگر توبہ کر لو گے تو معاف کر دے گا. قرآن کی ایسی عادت نہیں ہے. لیکن اسپیشل والدین کے جہاں حقوق اللہ نے بیان کیے وہاں اللہ توبہ کا اس لیے تذکرہ کرتا ہے کہ علماء اس آیت کے تحت لکھتے ہیں مفسرین کہ والدین کے ساتھ چونکہ رہنا بہت عرصہ ہے
انسان جس کے ساتھ کم رہتا ہے نا، کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی آسان ہوتی ہے، اور والدین کے ساتھ صبح و شام انسان رہتا ہے، پھر بعض دفعہ والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، اور ہو سکتی ہے اس میں کوئی، یعنی اس کے ثبوت ہمیں ملتا ہے، تاریخ سے بھی ملتا ہے، مشاہدوں سے بھی ملتا ہے، اور صحابہ کے دور میں بھی ہمیں ملتا ہے۔